گزرتے وقت کے ساتھ سردی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ محلے کے سبھی گھروں میں مکمل خاموشی تھی۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ ریت کی چھوٹی سی ڈھیری تھی جس پر ایک بلی شاہانہ انداز سے لیٹی دن بھر کی تھکن اتار رہی تھی۔ کچھ ادھ جلے کوئلے، لکڑی کے ٹکڑے اور راکھ ریت کے ڈھیر کے ساتھ پڑے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل فن پارے۔ چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ جنوری کی آغوش میں دم توڑتے دسمبر کی آخری رات تھی اور وقت تقریباً 10 بجے کا تھا۔ 1996 بس 2 اور گھنٹوں کا مہمان تھا اور پھر اسے ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑ جانا تھا۔ میں تنگ و تاریک بل کھاتی گلیوں میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا گھر سے بس چند ہی منٹ کی دوری پر تھا۔ سڑکوں کی نسبت گلیوں میں سردی کی شدت کچھ کم محسوس ہو رہی تھی، مگر 1-2 بار گلی کا موڑ مڑنے پر یخ بستہ ہوا کا جھونکا چہرے پر کچھ ایسا پڑا کہ دانت بجنے لگے۔ شام کے وقت ہونے والی 15-20 منٹ کی بارش سردی میں اضافے کا نمایاں سبب بنی تھی۔ میٹرک میں نمایاں نمبر لینے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لینے پر ایک دعوت مجھ پر کچھ عرصہ سے ادھار تھی، اور دوستوں نے دسمبر کا آخری دن یعنی آج کا دن اس دعوت کے لیے منتخب کر رکھا تھا۔ پروگرام کچھ یوں تھا کہ سبھی دوست 4 بجے کے قریب جیل روڈ پر واقع ریس کورس پارک میں اکٹھے ہوں گے۔ کچھ وقت وہاں گزارنے کے بعد کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں پیٹ پوجا کی جائے گی اور سب سے آخر میں ریگل سینما میں ایک اردو فلم کا آخری شو دیکھ کر گھر کو واپسی ہوگی۔ فلم کے آخری شو کے حساب سے میں نے گھر والوں کو واپسی کا جو ٹائم دیا وہ 11:30 بجے کا بنتا تھا۔ گھر والوں کو ایک شادی میں شرکت کرنی تھی اور وہ میرے دیے گئے وقت تک گھر واپس پہنچنا چاہتے تھے۔ موبائل فون کا استعمال نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے کہیں بھی جانے سے پہلے گھر والوں کو واپسی کا صحیح وقت بتانا بہت ضروری ہوتا تھا، اور مقررہ وقت پر گھر پہنچنا اس سے بھی زیادہ ضروری۔ آج میں گھر والوں کو دیے گئے وقت سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے گھر پہنچ چکا تھا، اور اس کی وجہ بوریت سے بھرپور وہ فلم تھی جس کی کہانی انتہائی گھسی پٹی تو تھی ہی، اس کے ساتھ ساتھ اداکاروں کی اداکاری میں بھی کوئی دم نہ تھا۔ انٹرول کے بعد ہم دوستوں نے بقیہ حصہ دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی اور ہیرو ہیروئن کو ڈائریکٹر سمیت پوستے ہوئے گھروں کو واپس لوٹ آئے۔ یہ غالباً وہ دور تھا جب پاکستانی فلم انڈسٹری اپنے آخری سانس لے رہی تھی، یا شاید یہ کہنا درست ہو کہ پہلے سے ہی دم توڑ چکی فلم انڈسٹری کو اس طرح کی فلمیں ریلیز کر کے وینٹیلیٹر کا کام لیا جا رہا تھا کہ مصنوعی ہی صحیح مگر کچھ دیر اور سانس تو چلے۔ میں دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیب میں ڈالے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ٹائم دیکھا تو ابھی صرف 10:05 ہی ہوئے تھے۔ اس حساب سے تو گھر والوں کو واپس آنے میں ابھی کافی دیر باقی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ سردی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ محلے کے سبھی گھروں میں مکمل خاموشی تھی۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ ریت کی چھوٹی سی ڈھیری تھی جس پر ایک بلی شاہانہ انداز سے لیٹی دن بھر کی تھکن اتار رہی تھی۔ کچھ ادھ جلے کوئلے، لکڑی کے ٹکڑے اور راکھ ریت کے ڈھیر کے ساتھ پڑے ہوئے تھے۔ کچھ کوئلوں میں سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا تھا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ ہر ہفتے کی طرح محلے کے کچھ بزرگوں نے حقے کے بندوبست کے ساتھ شام کو خوب گپیں ہانکی ہوں گی۔ پرانی طرز تعمیر کے مکانوں کی چھتیں گو کہ آپس میں بہت قریب تھیں اور بعض تو آپس میں ملی ہوئی تھیں، مگر دھند آہستہ آہستہ اپنا رستہ خود بناتے ہوئے گلیوں میں کچھ اس طرح اتر رہی تھی کہ ہر چیز اس کی لپیٹ میں آتی نظر آ رہی تھی۔ گھر کے دائیں جانب ایک طویل اور تاریک گلی تھی جو آگے جا کر 3 گلیوں کو راستہ دیتی تھی۔ اس گلی کے وسط میں محلے کی واحد چھوٹی سی دکان تھی جو 11 بجے تک کھلی رہتی۔ چاچا خیر دین نے اپنے گھر کی چھوٹی سی بیٹھک کو چند سال پہلے دکان میں تبدیل کر لیا تھا۔ اس کمرہ نما دکان میں انتہائی ضرورت کی تمام اشیاء دستیاب تھیں۔ اس گلی میں
हल्की सी रोशनी चाचा खैरदीन की दुकान के बाहर लगे 40 वोट के बल्ब की ही हुआ करती थी, जो कि अब धुंध की वजह से मजीद मध्यम हो गई थी। मुझे रेस्टोरेंट में खाना खाए करीब 6 घंटे तो गुजर ही चुके थे और अब भूख फिर जोर पकड़ चुकी थी। वैसे स्कूल और कॉलेज के दिनों में भूख लगने का कोई खास वक्त नहीं होता, बस थोड़ा सा जहन बना नहीं और भूख लग ही जाया करती थी। मैं भूख का ख्याल आते ही चाचा खैरदीन की दुकान की तरफ चल दिया। चाचा खैरदीन अब मुझे साफ दिखाई दे रहा था। सर पर जाली वाली टोपी, धोती कुर्ते में मलबूस मोटी सी चादर ओढ़े, ऐनक नाक पर टिकाए वो गली में इसी जानिब देख रहा था जहां से मैं चला आ रहा था। शायद मेरे कदमों की चाप चाचा के कानों तक पहुंच गई थी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कैसे हैं आप? मैंने बेतकल्लुफी से सलाम के बाद पूछा। वालेकुम अस्सलाम पुत्र जी, शुक्र है मालिक का। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, चाचा ने बात जारी रखते हुए कहा, पुत्र बड़ी देर से राह तक रहा था, कोई इधर को आए तो इससे ऊपर कोठे पर रखा हुक्के का सामान मंगवा लूं, मगर शायद सर्दी और धुंध की वजह से आज घर से कोई बाहर नहीं निकल रहा। दुकान को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता, वरना मैं हिम्मत करके खुद ले आता। कोई बात नहीं चाचा जी, मुझे बता दें, मैं ला देता हूँ। चाचा खैरदीन जैसे मेरे इसी जवाब का मुंतजिर था, फौरन बोला, जीता रह पुत्र, कोठे पर परछत्ती के नीचे नीला लिफाफा है, बस वो ला दो मुझे। चाचा खैरदीन के घर से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। मुतअद्दिद बार न्याज का खाना और कुर्बानी का गोश्त वगैरह देने आ चुका था। दरवाज़ा खुलते ही दाएं जानिब इसी बैठक का दरवाज़ा जिसे चाचा ने दुकान बना लिया था, बाएं जानिब सीढ़ियां जो बालाई मंजिल को जाती थीं। इसके अलावा 2 कमरे, छोटा सा सहन, एक बावर्ची खाना और गुस्ल खाना था। मैंने चाचा को फौरन ही नीला लिफाफा लाकर हाथ में थमा दिया। ढेरों दुआएं दी चाचा ने। चाचा खैरदीन बड़े ही इन्हिमाक के साथ हुक्के की तैयारी का सामान करने लगा। और पुत्र कैसे हो? बड़ी माजरत, अपने लिफाफे के चक्कर में तुमसे पूछना ही भूल गया। क्या कोई चीज चाहिए थी? नहीं चाचा, क्यों शर्मिंदा करते हैं माजरत करके, बस घर वालों का इंतजार कर रहा हूँ। तेल मेहंदी की तकरीब में गए हैं समनाबाद तक, बस कुछ देर में आते ही होंगे। कुछ भूख महसूस हो रही थी, सोचा आपकी दुकान से बिस्किट वगैरह ले लेता हूँ, बस इसीलिए आया था, मैंने वजाहत देते हुए कहा। चाचा लकड़ियों को आग लगाते हुए मुस्कुराते हुए बोला, हाँ पुत्र, तेरी उम्र में अक्सर बेवक्ती भूख लग जाया करती है। मुझे देख, तेरी चाची ने सूरज ढले मेरी पसंद के मसाला भरे टींडे और 2 चुपड़ी रोटियां अंदर से भेजी हुई हैं, मगर भूख ही महसूस नहीं हो रही। छोड़ बिस्कुटों को, ये भी कोई खाने की चीज़ है। आजा, एक रोटी तू खा, तेरे बहाने एक मैं भी खा लूँगा। टींडों का नाम सुनते ही मेरे जहन में शोरबे वाले टींडों का वो सालन आ गया जो चंद साल पहले मैंने अपने एक रिश्तेदार के घर खाया था। यही वजह थी कि मैं टींडों के नाम से ही दूर भागता था। चाचा की इस प्यार भरी पेशकश को सुनकर गोया कानों में सीटियां बजने लगीं। ख्याल दिल में आया कि काश मैंने चाचा से भूख वाली बात ना की होती और ना ही चाचा ये पेशकश करता। चाचा टींडों भरी स्टील की प्लेट अंगीठी पर रखकर कपकपाते हाथों से चम्मच फेंक कर गर्म करने लगा। चाचा की प्यार भरी पेशकश और कांपते हाथों को देखकर मेरे इनकार की हिम्मत बिल्कुल भी ना हुई। मैं इस फरिश्ता सिफ्त इंसान का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। मेरे लिए टींडों का सालन खाना आग का दरिया अबूर करने के मुतरादिफ था और चाचा खैरदीन का दिल रखने को मैंने इसमें कूद जाने का फैसला कर लिया था। मैं चाय और रस से पेट भर लिया करता, मगर आज तक घर में पके हुए टींडे नहीं खाए थे। पता नहीं इनको खाकर लोगों को क्या मिलता है। मैं सोचों में गुम था कि चाचा की आवाज़ कानों से टकराई, ले पुत्र आजा, सालन रोटी गर्म हो गए हैं। चाचा खैरदीन और इनकी अहलिया चाची सफिया कोई 18-20 साल पहले इस मोहल्ले में आबाद हुए थे। मैंने जब से होश संभाला था हर बड़े छोटे को इन्हें चाचा और चाची ही बुलाते सुना था। चाचा खैरदीन जूते बनाने वाली एक फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर का काम करता था और अब पिछले 15 साल से मोहल्ले में छोटी सी दुकान चला रहा था।
چاچی صفیہ کافی سالوں سے محلے کے بچوں کو قرآن پڑھا رہی تھیں، مگر گزشتہ چند سالوں سے ہڈیوں کی تکلیف کے باعث زیادہ تر وقت اپنے پلنگ پر ہی گزارتیں، مگر چاچا کے لیے ناشتہ، دوپہر کی روٹی وغیرہ میں کبھی بھی کوتاہی نہ برتتی تھیں۔ وہ جیسے یہ کام عبادت سمجھ کر کرتیں۔ محلے میں اگر کسی گھر میں لڑائی یا انبن ہو جاتی تو چاچا خیردین اور چاچی صفیہ کی محبت کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ چاچا خیردین کا ایک ہی بیٹا تھا جس کو میں نے آج تک نہ دیکھا تھا، بس یہ سن رکھا تھا کہ کسی ذاتی مسئلے کی وجہ سے وہ چاچا کے پاس نہیں رہتا۔ پتر، ان سوچوں میں گم ہو، آ جاؤ روٹی کھاؤ، چاچا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ چاچا نے سالن کی پلیٹ اور روٹی پاس پڑی ایک چھوٹی سی تپائی پر رکھ دیے اور مجھے پاس پڑے ایک چھوٹے سے اسٹول کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کر کے حقے کو اپنی طرف کھسکانے لگے۔ میں نے بادل نخواستہ روٹی کا لقمہ توڑا اور تھوڑا سا سالن لگا کر لقمہ منہ میں ڈالا اور آہستہ آہستہ چبانے لگا۔ پتہ نہیں شدید بھوک کا اثر تھا یا پھر یہ سالن ٹینڈوں کا نہیں تھا، مگر دوسرا لقمہ توڑتے ہوئے مجھے بالکل بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہوئی، بلکہ اب کی بار روٹی کے ساتھ میں نے سالن کی مقدار بڑھا دی تھی۔ روٹی اور ٹینڈوں کا سالن بے حد لذیذ تھا، اور اب میں نے ٹینڈوں کے سالن سے تمام تر ناپسندیدگی بالائے طاق رکھ کر ان پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ ہر دوسرا لقمہ پہلے لقمے سے زیادہ لطف دے رہا تھا۔ مسالہ بھرے ہوئے ٹینڈے شوربے والے ٹینڈوں سے یکسر مختلف تھے، اور اب میرے کانوں میں امی اور دادی جان کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جو ہر بار بھرے ہوئے ٹینڈے بنانے کے بعد وہ کہا کرتے تھے کہ ایک بار ہی صحیح مگر کھا کر تو دیکھو، مگر میں ہر دفعہ سنی انسنی کر دیتا تھا۔ چاچا جی، سالن بے حد مزیدار ہے، میں نے لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے چاچا خیردین سے کہا۔ ویسے تو شدید بھوک میں 2 دن پرانی روٹی بھی مزہ دیتی ہے، مگر سچ تو یہ ہے تیری چاچی کھانا بناتی ہی بہت اچھا ہے، چاچا خیردین تعریف بھرے انداز میں روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے بولے۔ میں کھانا کھاتے ہوئے بغور چاچا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے بوڑھے کانپتے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھا رہے تھے۔ نورانی چہرے پر بے حد سکون تھا۔ میں نے اچانک یوں ہی چاچا سے ایک سوال کر ڈالا جس کی شاید وہ توقع نہیں کر رہے تھے۔ چاچا، میں نے سنا ہے آپ کا ایک بیٹا بھی ہے؟ چاچا خیردین کے روٹی توڑتے ہوئے ہاتھ یکدم رک گئے، گلاس سے 2 گھونٹ پانی کے پیے اور ایک لمبا سانس لیا اور آہستہ سے بولے، رفیق نام ہے اس کا پتر۔ چاچا خیردین کے چہرے پر اداسی کے سائے منڈلانے لگے تھے، ان کی آنکھوں میں بے سکونی چھلک رہی تھی۔